الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں جسے ہم تزکیہ کہتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کا اپنی نشانی ہونا بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو پرسکون تھی، صاف ستھری تھی، وہاں پر بہتے ہوئے پانی تھی، بہتا ہوا پانی وہاں پر تھا، اور جگہ وہ سرسبز و شاداب تھی، اور یہ جگہ کہاں پر تھی؟ بیت المقدس کے قریب واقع تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی محرومی کی وجہ کو بیان کیا ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے، بلکہ وہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ لوگ کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفل سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکین کی یہ گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے، اللہ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہی بیہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے وہ لوگ محروم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جاننے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کا نعمت ہونا، آنکھوں کا نعمت ہونا اور دلوں کا نعمت ہونا بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، آنکھیں دی ہے، دل دیا ہے، تو اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر اس کو استعمال کریں۔ ہم کانوں سے وہ سنیں جو اللہ نے ہمیں کہا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھیں جو اللہ نے دیکھنے کا کہا ہے، اور دلوں سے ہم وہ باتیں سوچیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، یعنی نافرمانی کے جو اعمال ہیں، ہم ان اعضاء سے بالکل نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے، قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید و رسالت کے بیان فرمائے ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور وہ لوگ قبول کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہے یا دنیوی عذاب ہے۔ ان پر دنیوی عذاب بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، دعا تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگے کہ اللہ آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اور امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ دعا مانگا کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی تمنا کو بیان کیا ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت آتی ہے تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو واپس لوٹا دے، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بالکل اچھے اعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ کا ذکر کیا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی آہ و پکار کو بیان کیا ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جلس رہے ہوں گے، اور وہ
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی ہے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی ہے، پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عرش کے مالک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کرے، اور دعا کون سی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف کر، میرے حال پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب یہاں پر ایک اچھی بات بھی موجود ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی بیماریوں کے اندر مبتلا تھا۔ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جو اخیر کی آیت ہے اس کو کان میں پڑھ کر پڑھ کر کان میں اس کو دم کر دیا اور وہ بالکل ٹھیک بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المؤمنین کی آخری آیت پڑھی، میں نے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ان آیتوں کو خود بھی یاد کر لے، اپنے بچوں کو بھی ہم یاد کرا لے، اور جب بھی کوئی بیماری گھر میں آئے یا کوئی بیمار ہو تو یہ پڑھ کر ہم دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کو شروع کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکامات کو بیان کیا ہے۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو عام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے تھے اور اماں جان عائشہ بالکل بے گناہ تھی، ان کی برات کا اعلان کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حدود کو بیان کیا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہے، زنا کرنے والی عورت ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد قذف کو بیان کیا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون۔ کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ مردود الشہادت ہو جائے گا، یعنی آئندہ کسی بھی معاملے میں، کسی کیس میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، اس کو کوڑے تو مارے جائیں گے اور آئندہ بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ افک کو بیان کیا، جو میں نے ابھی سورت کے شروع کے اندر یعنی اس کا اشارہ دیا تھا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں پر واقعہ افک کو ذکر کیا ہے۔ سن ہجری 6 میں غزوہ بنی المصطلق کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس سفر میں صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب قافلہ کی روانگی ہونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہیں پر رہ گئی۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مل گئیں، لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا، اس نے جھوٹ بول دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان کر دیا اور آپ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جن منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت کی شکل کے اندر لگایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم اور فضل کو، جو اہل علم ہے، جو اہل فضل ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک پیغام دیا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ واقع افک میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ سادہ مسلمان تھے جو شریک ہو گئے تھے، اور اس کے اندر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ افک پیش آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا جو لوگ اہل علم ہے، اہل فضل ہے، اہل خیر ہے، وہ ایسی قسمیں نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور پہلے کے معمول کے مطابق دوبارہ انہوں نے مدد کو جاری کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکانات میں داخل ہونے کے احکام کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مکانات جو ہوتے ہیں وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے۔ نمبر دو، وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو یا اجنبی ہو۔ نمبر تین، وہ مکان جس میں کسی کا رہنا معلوم نہ ہو کہ اس میں کوئی رہتا بھی یا نہیں رہتا ہے۔ نمبر چار، وہ مکانات ہیں جو رہائش کے لیے نہیں ہیں، جیسے مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ وغیرہ۔ نمبر ایک یعنی کون سا مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہو تو اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہو، رشتہ دار یا کوئی اجنبی بندہ رہتا بھی ہو، تو اس کے اندر جانا ہے تو بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر نمبر تین کون سا مکان ہے کہ جس کے اندر کسی کا رہنا معلوم نہ ہو کہ اس میں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر بغیر اجازت کے بھی نمبر تین اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور نمبر چار کہ جیسے مسجد ہے، خانقاہ ہے اور مدرسہ وغیرہ ہے تو اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے کے اندر اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو کے اندر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں۔ نمبر تین کے اندر بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں، اور نمبر چار کے اندر اجازت کے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ آنکھوں کو جھکانا ہے، اور آنکھوں کو جھکانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، اور نیچے کی آیات میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا کبھی حکم نہ فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمے ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا، اور عورت کے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر ایک مرد کو دیکھنا بھی نہیں ہے، نمبر دو اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں ہے اور عورت کے اوپر پردہ لازم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے۔ اگر بہت ضرورت پڑ جائے اور شدید ضرورت پڑ جائے تو اس وقت ہتھیلیوں کو اور چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بہت سخت ضرورت نہ ہو تو پھر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، تو عام حالت میں بھی اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کا نور ہونا بیان کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اس آیت میں ان کفار کی اعمال کی مثال دی گئی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن توحید و رسالت کو بھی، آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن توحید و رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا ہے، تو سراب سے اس نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال سراب کی طرح دھوکہ ہے، ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال دی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یہاں پر ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اوپر مثال دی کہ آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یہاں پر ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہو، اس کے اوپر بھی ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، اب اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بنیاد 4 باتوں پر ہے، اس کو بیان کیا ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، وَرَسُولَهُ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَیَخْشَ اللَّهَ، ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہو، وَیَتَّقْهِ، اور مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راشدہ موعودہ کا بیان کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اوقات کے اندر اپنے گھروں کے اندر بھی جائے تو اجازت لے کر جائے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ گزشتہ آیات میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہ ہو، اب یہاں پر غلام، لونڈی اور چھوٹے بچوں کے متعلق احکام ہیں کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے، تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور بندے کو پسند بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا کہ 3 اوقات، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد بغیر اجازت کے گھروں یا کمروں میں داخل نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معذور حضرات ہیں ان کو کھانے میں شریک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی تعریف کی ہے، منافقین کی مذمت بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الفرقان کو شروع کیا ہے اور اس کے اندر کافروں کے اعتراضات کو جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض ان کا کیا تھا؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں اور وہی ہمیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے کہ قرآن کریم میری طرف سے افتراء اور جھوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں اس کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائک اور فرشتے ہوتے، پیغمبر ہوتا تو وہ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں۔ جواب دیا کہ مشرکین ایک ایسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، لیکن اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا تو یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، اس کے فرشتے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں گے کہ یہ فرشتہ ہے؟ اگر نبی ہوتا تو نہ کھاتا، تو یہ کہتے ہیں تو ہم لوگ تو کھاتے ہیں، ہمارا نبی تو کیسا نبی ہے کہ وہ تو یعنی ہمارا نبی تو ایسا ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو۔ یہ لوگ الٹی باتیں فوراً شروع کر لیتے ہیں کہ ہمارا نبی، اگر ہم لوگ کھاتے ہیں
تو ہمارا نبی ایسا ہونا چاہیے جو کھانے والا ہونا چاہیے، تو یہ لوگ کسی بھی اعتبار سے ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں وہ سارے ایسے ہی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے بھی رہتے تھے۔ تو یہ چند گزارشات میں نے 18ویں پارے کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ یہ بہت زیادہ چونکہ لمبا ہو جاتا تھا اس لیے میں نے اختصاراً پیش کیا ہے۔ اگر علماء ہے، طلباء ہے اور حفاظ ہے اگر اس کو سن رہے ہیں تو آپ اردو تفاسیر کا مطالعہ کریں، عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر انشاءاللہ بہت اچھا مواد مل جائے گا۔ اگر مجھ سے کوئی کچھ بولنے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرما لیں۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ تفاسیر کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔